اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے سب کا؟ سب خیریت سے ہیں؟ جماعت پنجم ویک 4 سبجیکٹ اسلامیات، میں آپ کی ٹیچر فرام الائٹ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور۔ باب سوم، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے انصار مدینہ کا اثار۔ انصار اور اثار دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ جیسے انصار عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مدد کرنے والا، اور اثار جس کے معنی ہیں دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا۔ اب ہم اپنی پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کی دعوت کی راہ میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ راہ یعنی راستہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اپنی کوششوں کو تیز فرماتے، کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اتنی ہی شدید رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال اپنے صحابہ کو یثرب یعنی مدینے کا پرانا نام کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ چنانچہ ایک ایک کر کے مسلمان مدینے کی طرف جانے لگا۔ مسلمان چونکہ مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکلے تھے، اس لیے ان کے لیے کوئی ساز و سامان اپنے ساتھ لانا ممکن نہ تھا۔ مسلمانوں نے بھی اپنے مال اور جائیداد کی پرواہ نہ کی اور دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ مدینے میں ان کے پاس رہنے کو گھر تھا نہ کوئی ذریعہ معاش۔ ذریعہ معاش یعنی خوراک کا وسیلہ۔ مکہ سے آنے والے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والے۔ مدینہ کے رہنے والوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مدد کرنے والے۔ اس پیرے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو کفار نے آپ کو بہت پریشان کیا، لہٰذا اللہ کے حکم سے آپ نے مسلمانوں کو مدینے کی طرف جانے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے اپنا مال اور جائیداد کی پرواہ نہ کی اور دین کی خاطر اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ مسلمانوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہوا۔ مکہ سے آنے والے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مواخات، اس کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اخوت اور محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے مواخات کا رشتہ قائم کر دیا، یعنی انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 90 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرمایا، جن میں 45 مہاجر اور 45 انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر اور ایک انصاری کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے، تم بھائی بھائی ہو۔ یہی تعلق مواخات یا بھائی چارہ کہلاتا ہے۔ اس پیرے میں ہے کہ انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اخوت اور مضبوطی کا رشتہ قائم کر دیا۔ اس کے بعد ہے انصار مدینہ کا اثار۔ اثار عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا۔ جس اثار قربانی کا مظاہرہ انصار مدینہ نے کیا اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے مال و دولت، جائیداد و کھیتی باڑی، غرض کے تمام چیزوں میں برابر کا حصے دار بنایا۔ لیکن مہاجرین انصار پر بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اپنی محنت اور کوشش کی بدولت اپنے حالات بہتر بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے ان مہاجر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انصاری بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہماری تو آپ ذریعہ معاش کے سلسلے میں مدد اور رہنمائی کریں، یہی آپ کی ہمدردی کا بہت بڑا ثبوت ہوگا۔ انصار کے پاس کھجوروں کے باغات تھے، انہوں نے ان باغات کو بھی اپنے بھائیوں میں تقسیم کرنے کی پیشکش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف
ان باغات کی پیداوار میں سے مہاجرین کو حصہ دلایا۔ 4 ہجری میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے باغات مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو یہ باغات مہاجرین میں تقسیم کر دیے جائیں اور پیداوار میں تم لوگوں نے انہیں جو حصہ دیا ہے اسے واپس لے لو۔ انصار نے کہا کہ ہمارے باغات میں ان کا حصہ برقرار رہنے دیں اور یہ باغات بھی انہیں دے دیں۔ مہاجرین نے انصار کو تکلیف نہ دینے کی خاطر محنت کا راستہ اپنایا، چنانچہ زیادہ تر مہاجرین نے تجارت کے ذریعے اپنی روزی کا سامان پیدا کیا۔ انصار کی اکثریت کا پیشہ کاشتکاری تھا، لہٰذا زراعت اور تجارت کے میل جول سے مدینے کے اسلامی معاشرہ کو ترقی اور خوشحالی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو مہاجرین کی ہجرت اور انصار کا اثار اس قدر پسند آیا کہ سورہ انفال میں ارشاد ہوا والذین آووا نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرات ورزق کریم۔ ترجمہ: اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اب اس پیرے میں ہے کہ انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، انہوں نے اپنی جائیداد میں برابر کا حصے دار بنایا، لیکن مہاجرین نے بھی انصار کو تکلیف نہ دینے کی خاطر محنت شروع کر دی اور اللہ کو مہاجرین کی ہجرت اور انصار کا اثار بہت پسند آیا۔ اب نیچے والا پیرا ہے، یہی وہ بہترین اجر اور صلہ ہے جس کے انصار مدینہ حقدار قرار پائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے مومن ہونے کی خود تصدیق فرمائی اور دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ان کے نصیب میں لکھ دیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم معاشرے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہوئے اثار و اخوت کی فضا پیدا کریں تاکہ دنیا میں بھی طاقت اور عزت حاصل کریں اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب ہم اپنی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا مدینہ، یثرب یا طائف۔ یثرب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی نبوت کے 13ویں سال، نبوت کے 14ویں سال یا نبوت کے 15ویں سال؟ ادھر نبوت کے 13ویں سال پر دائرہ لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جمع کیے 70 صحابہ کرام، 80 صحابہ کرام یا 90 صحابہ کرام؟ یہاں پر 90 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دائرہ لگائیں۔ انصار کے معنی ہیں مدد کرنے والے، خرچ کرنے والے یا احسان کرنے والے، مدد کرنے والے۔ ادھر دائرہ لگائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ قائم کیا، مواخات کا، اثار کا یا احسان کا؟ مواخات کے گرد دائرہ لگائیں۔ مواخات کا۔ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے باغات مسلمانوں کے حصے میں آئے 2 ہجری میں، 4 ہجری میں یا 6 ہجری میں؟ 4 ہجری میں آئے۔ ادھر دائرہ لگائیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ انصار فارسی زبان کا لفظ ہے، غلط۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کہلاتے ہیں، درست۔ اثار کے معنی اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت پر ترجیح دینا کے ہیں، غلط۔ انصار مدینہ کا پیشہ تجارت تھا، صحیح۔ انصار مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے بخشش اور عزت کی روزی عطا کی، درست۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثار کی تقلید کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، درست۔ اس کے بعد ہمارے سوالات آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیوں کی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں پیدا کرتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ سوال نمبر 2 ہے، مہاجرین کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ جواب، وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔
سوال نمبر 3، مواخات سے کیا مراد ہے؟ جواب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ اور مہاجرین کے درمیان اخوت اور محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے مواخات کا رشتہ قائم کر دیا، یعنی بھائی بھائی بنا دیا۔ سوال نمبر 4، انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے ساتھ کیا ایثار کیا؟ تفصیل سے بیان کریں۔ جواب، انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ انہوں نے اپنی جائیداد، مال و دولت اور یہاں تک کہ اپنے باغات میں سے بھی برابر کا حصہ اپنے مہاجر بھائیوں کو دینے کی پیشکش کی۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کو کیا صلہ عطا فرمایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کو بہت ہی اچھا صلہ دیا اور ان کے مومن ہونے کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ترجمہ، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اب ہماری پڑھائی اور ہماری مشق بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ہم نے کاپی پر اس کو صاف ستھرے طریقے سے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے تاریخ ڈالنی ہے، حاشیے لگانے ہیں، اپنے ٹاپک کا نام لکھنا ہے، انصار مدینہ کا اثار۔ اس کے بعد صفائی سے کام کرنا ہے اور جب کاپی پر لکھ لیں گے تو ہم نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ خیر خیریت سے جب اسکول کھلیں گے میں آپ لوگوں کا کام چیک کروں گی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، تھینک یو، اللہ حافظ۔